السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253، اور اس سبق کے اندر جتنے تجویدی قاعدے ہیں وہ ہم سیکھیں گے، اور جو لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں انشاءاللہ ان غلطیوں سے بچیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ تلک الرسل، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے، اور را پر پیش ہوتا ہے تو اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ فضلنا، یہاں پر یہ غاد ہے تو غاد کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیے میم کی علامت ہے وقف کی، میں نے وقف کیا بھی ہے، تو اس علامت کو سمجھ لیجئے وقف کی کہ یہاں پر وقف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، جہاں پر بھی یہ میم کی علامت ہوتی ہے وقف کی، تو وہاں سائٹ میں دیکھیے وقف لازم لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر وقف لازم۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر وقف کرنا بہت ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو جہاں پر بھی میم کی علامت آتی ہے وہاں پر وقف کرنا لازمی ہوتا ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ منہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد میں ایک اور میم ہے، اور میم ساکن کے بعد میں میم آتا ہے تو وہاں میم کو میم میں ملا کر کے غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو پہلے والے میم کو دوسرے والے میم میں ملا دیں گے اور ساتھ میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کلم اللہ، اللہ کے لام کو یہاں پر پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ ورفع، یہاں پر را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے اور عین کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے۔ درجات، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور ہم نے یہاں پر تنوین پر آیت کی ہے، اور تنوین پر آیت کرتے ہیں تو اس تنوین کو جزم سے بدل دیتے ہیں، اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں جس کے اوپر وہ تنوین ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے کیا پڑھا ہے اس کو، درجات۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ۔ عِيسَى ابْنَ، عین کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے اور با کے اندر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور حروف قلقلہ کے اندر قلقلہ کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ ساکن ہونا چاہیے، اس کے اوپر جزم ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے با کو، با کے اوپر جزم ہے تو اس با کے اندر قلقلہ کریں گے۔ عیسب، یہ جو آواز بعد میں نکل رہی ہے ہلکی سی ڈبل، یہ قلقلے کی آواز کہلاتی ہے، تو اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ مریم، را کو یہاں پر بھی پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر را ساکن سے پہلے زبر ہے، اور را ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے تو وہاں پر را کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اور ہم نے یہاں پر آیت کی ہے کیونکہ یہ آیت لمبی تھی، اگر پوری پڑھتے اس آیت کو تو سانس وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، اس لیے بیچ میں ہم نے آیت کر لی، اور جب بیچ میں آیت کر لی ہے تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ بروح، را کو کھینچ کر کے بھی پڑھیں گے اور پر کر کے بھی پڑھیں گے۔ پر کر کے اس لیے پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، اور کھینچ کر کے اس لیے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یہ واو مدہ ہے، تو واو مدہ کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ قدس، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے۔ تو آج کا آپ کا سبق یہیں تک ہے۔ اس سبق کے اندر جو تجوید کے قاعدے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور کس طرح سے پڑھنا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ دھیان میں رکھ کر کے پریکٹس کیجئے، اور جس طرح سے میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر اس کو پڑھنا کیسے ہے، آئیے ایک بار پڑھ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔
جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔